السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جملے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں الفاظ اس ترتیب میں ہو کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ محمل وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ مثلا پانی وانی میں وانی اور چائے وائے میں وائے وغیرہ۔ اجزاء کلام جملے میں آنے والی چیزوں اور کاموں کے نام اور ان کی خصوصیات بتانے والے الفاظ کو اجزاء کلام کہتے ہیں۔ مبتدا جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر مبتدا کے بارے میں جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ مثلا مسخرہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس جملے میں مسخرہ مبتدا اور دربار میں حاضر ہوا خبر ہے۔ بیانیہ جملہ وہ جملہ جس میں کوئی بات بیان کی جائے یا کسی بات کا انکار کیا جائے۔ مثلا اقبال اردو کے بلند پایہ شاعر گزرے ہیں، ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے وغیرہ۔ بیانیہ جملے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثبت بیانیہ جملہ، نمبر 2 منفی بیانیہ جملہ۔ مثبت بیانیہ جملہ وہ جملہ جس میں کوئی بات بیان کی جائے اسے مثبت بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلا اقبال اردو کے بلند پایہ شاعر گزرے ہیں۔ منفی بیانیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی بات کا انکار کیا جائے اسے منفی بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم تو ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ استفہامیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پایا جائے، اس میں سوالیہ انداز حروف استفہام کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ ان جملوں کی شناخت کے لیے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ مثلا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں وغیرہ۔ بعض جملے حروف استفہام کے بغیر بھی سوالیہ انداز پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا شربت منگاؤ آپ کے لیے وغیرہ۔ جملہ استفہام اقراری استفہامیہ جملے میں سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن جب سوال نفی میں ہو لیکن جواب معلوم ہو، اثباتی جواب، تو اس جملے کو استفہام اقراری کہتے ہیں۔ مثلا کیا تم نہیں جانتے آج جمعہ ہے، میں اسے کیسے نہیں بلاتا۔ جملہ استفہام انکاری ایسا جملہ جس میں سوال ہاں میں کیا گیا ہے لیکن سوال کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا جواب نفی یعنی نہیں میں ہے، ایسے جملے کو جملہ استفہام انکاری کہتے ہیں۔ مثلا میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، یعنی کہیں نہیں جاؤں گا۔ جملہ استفہام جملہ استفہام استقبالی ایسا سوالیہ جملہ جس میں سوال کرنے والا کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی خبر معلوم کرنا چاہتا ہے، ایسے جملے کو استفہام استخباری کہتے ہیں۔ مثلا تمہارا نام کیا ہے، آپ کو احمد رضا کی کون سی نعت یاد ہے۔ امریہ جملہ جملہ امر فعل کی ایسی شکل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، درخواست یا نصیحت کی جائے۔ مثلا دوڑ کر آؤ، درخت اگاؤ، استاد کا ادب کرو وغیرہ۔ جملہ نہیں ایسا جملہ جس میں کسی کام کی ممانعت کی جاتی ہے، نہیں جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا پھول مت توڑو، جھوٹ نہ بولو وغیرہ۔ شرطیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی شرط پائی جائے یا حروف شرط جو جب اگر وغیرہ کا استعمال ہوا ہو۔ مثلا اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو، جب وہ تم سے ملے میرا سلام کہہ دینا وغیرہ۔ فجائیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کسی جذبے کا اظہار کیا گیا ہو، اس کے آخر میں فجائیہ علامت لگاتے ہیں۔ مثلا آہا کتنا پیارا بچہ ہے، ہائے دوست میں تجھ سے نہ مل سکا وغیرہ۔ مفرد جملہ ایسا جملہ جس میں ایک ہی فعل ہو
اور وہ مکمل معنی ادا کرے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مثلا میں کل اورنگ آباد جاؤں گا، مرکب جملہ۔ دو یا دو سے زائد فعل کا جملہ جو اپنی جگہ مکمل معنی ادا کرے، یعنی معنی پورے طور پر ادا کرنے کے لیے دوسرے فعل کے دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو، اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ ایسے جملے کو حروف عطف سے جوڑتے ہیں۔ مثلا امام احمد رضا کا نعتیہ کلام سن کر لوگ جھوم اٹھتے ہیں اور بے ساختہ دل سے سبحان اللہ کی داد نکلتی ہے۔ ہم بازار گئے اور آم خریدا، مخلوط جملہ۔ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو اور ایک فعل کا فقرہ یعنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مثلا یوں تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن مجھے اقبال پسند ہے۔ معاون فقرہ، مرکب جملہ دو یا دو سے زیادہ آزاد فقروں سے مل کر بنتا ہے جو اپنی جگہ معنی مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ ان فقروں کو معاون فقرہ کہتے ہیں۔ مثلا امام احمد رضا کا نعتیہ کلام سن کر لوگ جھوم اٹھتے ہیں اور بے ساختہ دل سے سبحان اللہ کی داد نکلتی ہے۔ نمبر 1، امام احمد رضا کا نعتیہ کلام سن کر لوگ جھوم اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، اور بے ساختہ دل سے سبحان اللہ کی داد نکلتی ہے۔ خاص فقرہ، مخلوط جملہ دو یا دو سے زیادہ فقروں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک خاص فقرہ ہوتا ہے جو معنی مکمل کرنے کے لیے اپنے تابع فقرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا جو تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن مجھے اقبال پسند ہے۔ اس جملے میں خاص فقرہ یوں تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں کیونکہ یہ معنی مکمل کرنے کے لیے اگلے فقرے کا محتاج نہیں ہے۔ تابع فقرہ، مخلوط جملے کا وہ فقرہ جو معنی مکمل کرنے میں خاص فقرے کی مدد کرتا ہے، اسے تابع فقرہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے لیکن مجھے اقبال پسند ہے۔ اس جملے میں یہ فقرہ مجھے اقبال پسند ہے معنی مکمل کرنے میں خاص فقرے کی مدد کر رہا ہے، اس لیے تابع فقرہ ہے۔ اسمی فقرہ، مخلوط جملے میں تابع فقرے چونکہ اسم کا کام دیتے ہیں اس لیے انہیں اسمی فقرہ کہتے ہیں۔ مثلا یوں تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن مجھے اقبال پسند ہے، خط کشیدہ اسمی فقرہ ہے۔ توصیفی فقرہ، مخلوط جملوں میں تابع فقرے خاص فقرے کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں، اس لیے تابع فقرے کو توصیفی فقرہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا یہ تو غالب اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن مجھے اقبال پسند ہے، خط کشیدہ فقرہ ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ فوراً میرے چینل کو سبسکرائب